جب آپ اس فیلڈ میں آئیں سب سے اچھی چیز سب سے انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا لگی؟ میڈیا اٹ سیلف آپ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے جب آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے خیالات پہنچا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں ہمارے تعلیمی نظام کی، آپ کو اس میں کیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟ سب سے زیادہ فوکس ہمیں اس وقت اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم نہیں کر رہے. جو خواتین اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، کسی بھی شعبے میں آگے سرو کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ اگر آپ نے اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو اپنی لائنز آپ کی بہت کلیئر ہونی چاہیے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں جن کی زندگی سے، جن کے کام سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ایک کمپریہنسو کریئر ہے ڈیجیٹل میڈیا اور کمیونیکیشن کی فیلڈ میں. یہ بنیادی طور پہ پروفیسر اینڈ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیجیٹل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا 20 سالوں سے زائد کا جو ہے وہ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. 4 سالوں سے یہ ایز اے پروفیسر اینڈ چیئر پرسن سرو کر رہی ہیں اپنے ادارے میں. تو ہم ان سے سب سے پہلے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ انہوں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز کا رخ کیوں کیا اور اس فیلڈ میں کیوں آئیں، کیسے آئیں، اور پھر اس وقت جو لوگ ریسرچ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان میں کیا اسکوپ ہے. آج کل تو ہم یہی سنتے ہیں کہ مارکیٹ کے حالات بہت خراب ہیں، جابس نہیں ہیں، جابس مل نہیں رہی. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ یہ ان کا تعلق اکیڈیمیا کے ساتھ بھی ہے اور ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ان سے پڑھتے ہیں وہ اچھی پوزیشنز پہ بھی جاتے ہیں، لیڈنگ رولز پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ ہمیں بہتر بتائیں گی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا کمیاں رہ جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے یا ہمارے کریکولم کی طرف سے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے جس طرح انہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر سویرا مجیب شامی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں پہ بات کرنے کا. میم میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے جب ایک طویل عرصہ پہلے اپنی تعلیمی سفر جو ہے اس کا آغاز کیا اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں اپنی پی ایچ ڈی کی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کا انٹرسٹ کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا میں کب، کیوں اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ اچھا، اس کی بنیادی وجہ تو تھی کہ چونکہ گھر کا ماحول شروع سے ایسا ہی تھا. صحافت ہمارے گھر میں دیکھی گئی، سب کا تعلق اس سے تھا. بالکل ٹھیک. ان دنوں والد صاحب جو اخبار شروع کر چکے ہوئے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے، MBBS ڈاکٹر، اور ان کی خواہش بھی یہی تھی. تو جب میٹرک کے بعد آپ چوز کرتے ہیں اپنی لائن، تو میں نے کہا اچھا پری میڈیکل FSC کی طرف جانے کا ہوا. لیکن ایک دن پہلے جب ہم فیس جمع کرانے سے میں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا یہ نہیں پتا کہ ابھی کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا تو کچھ آسان پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اگر یہ نہیں کرنا تو ڈاکٹر تو بننا ہے، تو پھر PhD کرنی پڑے گی. تو اس وقت مجھے لگا اچھا کہاں یاد رہتا ہے کسی کو اتنے عرصے کے بعد کہ PhD ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو کچھ کر لیں گے، دیکھی جائے گی. بٹ اس کے بعد پھر جب میں نے اپنے BA کے بعد شروع کر دیا اس طرح سے سفر، اپنے بیچلرز کے بعد جو اس میں جرنلزم پڑھی اور میں نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا اپنی ایک کزن کے ساتھ، تو مجھے بہت اچھا لگا. ایک شاید ماحول بھی اچھا تھا اس وقت، اور طرح سے چیزیں تھیں، ٹیچرز بہت اچھے تھے. پھر لگا جیسے بالکل آپ اپنے گھر سے نکل کے گھر میں ہی آ گئے. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کروں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا 1-2 دفعہ کہ سوچ لو کہ یہی کرنا ہے. تو میں نے کہا ہاں یہی کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ کرنا ہے تو PhD تو کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. تو بس پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہو گیا اور پھر چل. تو جب آپ آگے ظاہر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا، تو آپ ڈائریکٹ ٹیچنگ والی سائڈ پہ آئیں یا پہلے آپ نے میڈیا میں کچھ اور بھی کام کیا؟ نہیں، میں نے ڈائریکٹ ٹیچنگ نہیں شروع کی تھی. میں نے جو میری پہلی جاب تھی آج سے کوئی 24-25 سال ہو گئے اب تو اس بات کو، پلڈاٹ میں ایز اے ریسرچ آفیسر. اس وقت پلڈاٹ بھی نیا شروع ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے اپنی پہلی جاب ماسٹرز کے بعد شروع کی تھی اور تقریباً 2 سال میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد پھر مجھے کنیکٹ کالج سے آفر آ گئی. ان کا اس وقت سلیکشن بورڈس تھے، اس میں پھر جب میں اپیئر ہوئی تو اس میں مجھے آفر آئی تو پھر ہم ٹیچنگ کی لائن جوائن کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو پریکٹیکل جرنلزم ہے اس کو بھی کنٹینیو میں نے کیا تھا. میں ڈیلی پاکستان کا جو ہم نے ویمن ایڈیشن نکالا تھا، دیٹ واز بیک ان 2004.
تو میں دن میں کنیڈ جاتی ہوتی تھی, وہاں سے میں اپنے آفس جاتی تھی, تو وہاں پہ کام کرتی تھی, اور ہم وہ اس کا ویکلی ایڈیشن ہوتا تھا خواتین پاکستان کے نام سے, اور وہ کافی عرصہ چلتا بھی رہا. پھر جب لیکن ابھی بھی میرا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق برقرار ہے کہ جو ایڈیٹوریل ہے روزنامہ پاکستان کا, ان کی چیزوں کو دیکھنا کرنا, تو وہ بھی میں کر رہی ہوں. میم آپ کو خود جب آپ اس فیلڈ میں آئی, سب سے اچھی چیز, سب سے انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا لگی؟ ٹیچنگ یا میس کمیونیکیشن؟ میس کام میں سب سے اچھی چیز تو میڈیا اٹ سیلف آپ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے, جب آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اپنے خیالات پہنچا سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور چاہے وہ آپ تحریر کے ذریعے کریں, چاہے وہ اپنی بات کے ذریعے کریں. تو اس وقت تو جب میں نے لکھتی بھی ہوں تو لکھنا شروع کیا, تو پہلی دفعہ تو بہت ڈر بھی لگا جب شروع کیا, لیکن اتنی اپریسیشن ملی اپنے گھر سے ہی کہ بھئی اس کو ضرور کنٹینیو کرنا چاہیے. تو وہ جو لکھنا اور اپنے خیالات, احساسات آپ لوگوں تک پہنچانا, وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ میرا خیال ایک الگ ہے بالکل. اچھا میم, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا میڈیکل میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ اس وقت تھوڑا سا شاید آپ کو لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے اور آپ کچھ آسان کرنا چاہتی ہیں, لیکن پی ایچ ڈی چونکہ ایک بڑا لمبا پروسیس بھی ہے, کمپریہنسو بھی ہے, تھوڑا مشکل بھی ہے, تو اس کو پھر آپ نے کیسے کنٹینیو کیا, اور اس میں کبھی آپ ڈس اپوائنٹ ہوئیں, تھوڑی مایوسی ہوئی کہ نہیں آپ نے اس کو اسموتھلی کر لیا؟ بہت اسموتھلی نہیں کیا میں نے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں اگر میں پی ایچ ڈی کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اچھا. اس لیے کہ میں نے ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں, اور میں نے ایک آدھ دفعہ جگہ پہلے بھی کی, کہ ایک خاتون کا یا ایک لڑکی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بایولوجیکل ایج اور اس کی پڑھائی کی اور کریئر بنانے کی ایج ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ مسائل تو ہوتے ہیں کیونکہ ایم فل کے بعد شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. تو جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا کورس ورک کر رہی تھی تو میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا, تو میں وہاں پہ سیمیسٹر بریک مجھے لینی پڑی. پھر اس کے بعد جب کورس ورک کے بعد آپ کا ریسرچ شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے بچوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور وہ آپ ہی کے بچے ہیں نا, آپ نے کسی دوسرے کے تو نہیں ہے, تو آپ نے ان کو بھی مینیج کرنا ہے. سو میں نے مجھے کافی ٹائم لگ گیا, بیچ میں نے بریک لے لی کورس ورک کے بعد اپنی, اور پھر میں نے دوبارہ جب میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کام شروع کیا. تو جو وہ ٹائم تھا نا جو بریک کا, اس میں مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر سکو گی, یہ کوئی اور کام کر لو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں ہوگا. تو نے کہا بٹ بہت بڑا پریشر اور بہت زیادہ ایک جو فورس میرے پیچھے تھی وہ میرے والد صاحب اور میرے ہسبینڈ کی بھی تھی. تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتے تھے کہ اچھا کیا ارادہ ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, اچھا اب کرنا ہے, اب کرنا ہے. سو وہ ایک چیز رہی ساتھ ساتھ, بالکل رہا. تو شاید اسی لیے میں پی ایچ ڈی کر بھی گئی ہے وہی, لیکن بیچ میں ہاں مایوسی بھی ہوتی ہے, آپ کو اور ذمہ داریاں آپ کی اوور شیڈو بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ٹیک اے بریک, کچھ چیزیں ابھی کرنی ضروری ہیں, کچھ بعد میں ہو جائیں گی. پچھلے 20 سالوں سے آپ جو ہے وہ پڑھا بھی رہی ہیں, اس وقت آپ ایک لیڈ رول پہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں, ہمارے تعلیمی نظام کی, آپ کو اس میں کیا چیلنجز نظر آتے ہیں, کیا مشکلات نظر آتی ہیں, کوئی ایک دو چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ پرابلم بھی کریٹ کر رہی ہیں, وہ کیا ہیں؟ میں جب دیکھوں نا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, اور میں آج کی پڑھائی کو کمپیئر کرتی ہوں اپنی پڑھائی سے, جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت پڑھائی آسان تھی, آسان ان اے سینس ایکسیسیبل تھی فار ایوری ون. فی اسٹرکچرز بہت نامنل تھے, منیمل تھے, ٹیچرز بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے, بہت طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. اس طرح سے ٹیوشنس, میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں, ٹیوشنس کا اتنا عام نہیں تھا, رواج نہیں تھا, چیزیں نہیں تھیں. آہستہ 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 ہم نے اپنے سسٹمز بہت ڈیٹوریٹ کر لیے. اب فیسیں بہت زیادہ ہیں. آپ اگر اسکولز میں جاتے ہیں اور باقی جائیں, ایون آپ یونیورسٹیز بھی پرائیویٹ میں چلے جائیں, کوالٹی کمپرومائزڈ ہے. اور یہ کسی ایک فیکٹر یا ایک اس کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا, ہم انفارچونیٹلی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ماضی میں بہتر تھے. صحیح, ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہم پہلے یہ کام ہم بہتر کر رہے تھے. تو ایجوکیشن بھی جو مجھے لگتا ہے اس وقت, ایک تو ظاہر ہے ایجوکیشن سسٹم ہمارا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس میں فلاز تو موجود ہیں, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں, لیکن سب سے زیادہ فوکس نا ہمیں اس وقت اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم نہیں کر رہے. کیونکہ ہم یونیورسٹی میں گروم کر سکتے ہیں, اسکلز دے سکتے ہیں, ہم وہ بیسکس نہیں ٹھیک کر سکتے. گرومنگ پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں, آپ ان کو ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں, بٹ وہ جو بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, اگر وہ وہیں پہ ان کے کچھ نہ کچھ مسائل رہ گئے ہیں, تو پھر وہ جو ایک
پروسیس ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں فاؤنڈیشن میں پرابلم ہے. سو مجھے تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ فوکس ہمیں نا اپنی پرائمری ایجوکیشن کے اوپر, اپنی اسکول ایجوکیشن کے اوپر کرنا چاہیے, اور ان چیزوں کو اپنے سلیبس میں شامل کرنا چاہیے جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے, جو ہمیں لائف اسکل سکھائیں, ہمیں جینا سکھائیں. کریکولم اپڈیٹ ہونا چاہیے. بالکل. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اسکولوں میں سیوک ایجوکیشن اب پڑھائی جاتی ہے, میں نے تو نہیں دیکھی, ہو سکتا ہے کہیں پڑھائی جاتی ہو, میرے علم میں نہ ہو. میڈیا لٹریسی ہے, ہمارے اسکولز میں نہیں پڑھایا جاتا اس کو, حالانکہ ہم میڈیا استعمال کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہر بچے کے پاس ہے, آپ فون دے دیتے ہیں, وہ کانٹینٹ استعمال کرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے, لیکن ہم اس کو وہ سوچ نہیں دے رہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دکھایا جا رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. بالکل ایسے تو دنیا جہان میں تو پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی. اچھا میم مجھے یہ بتائیے, چیلنجز پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بہتری کی امید ہے, کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم پرائمری ایجوکیشن ٹھیک بھی کر دیتے ہیں, لیکن جو آج کل ہر بندہ موبائل فون سے صحافی بنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, یا وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے اور عجیب عجیب کام کر رہے ہیں لوگ, کیا یہ درست ہے؟ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں صحیح یا غلط کی ڈیفینیشن تو ہم فٹ ان نہیں کر سکتے اس کے اوپر. سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا درست ہے نہیں ہے, یہ ساری ڈبیٹس تو اب بہت پیچھے رہ گئیں. بات یہ کہ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. استعمال تو ہر بندہ کر رہا ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر کو قدغن نہیں لگا سکتے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. بات یہ کہ تربیت, صحیح, ہم نے تربیت میں کمی چھوڑ دی, ہم نے چیزوں کو اس طرح ٹیک اپ ہی نہیں کیا جس وقت کرنے کا وقت تھا. جب ٹیکنالوجی آئی تو ہم نے آنکھیں بند کر لیں اور ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی شروع کی. اس میں ہم یونیورسٹیز میں بھی ایون بہت دیر بعد یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ڈیجیٹل میڈیا کو پڑھانا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے. سو جو وہ تربیت کا ایلیمنٹ تھا نا, وہ کہیں نہ کہیں ٹریننگ کا وہ ایلیمنٹ مسنگ ہو گیا. یعنی میڈیا لٹریسی کی جب آپ بات کرتی ہیں تو اس میں تربیت اور ٹریننگ آپ کے نزدیک ضروری ہے. میڈیا لٹریسی تو بیسیکلی نا ایک کانسیپٹ ہے پورا کہ کس طرح میڈیا آپ نے استعمال کرنا ہے, میڈیا آپ تک کیا انفارمیشن پہنچا رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی کیا وجہ ہے, آپ اس کو ایکسیس کیسے کر رہے ہیں, آپ اس کو ایویلویٹ کیسے کر رہے ہیں. یہی ساری چیزیں پھر آپ کو لیڈ کرتی ہیں کہ آپ پروپیگنڈا, فیک نیوز, مس انفارمیشن کو روک سکیں یا اس کے اوپر قابو پا سکیں, آپ ویریفائی کریں انفارمیشن کو. سو یہ ساری چیزیں اپنی جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو جائے تو پھر ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا پڑے گا اور آج سے شروعات کرنی ہوں گی. آج آپ کریں گے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آج سے 10-12 سال بعد حالات تھوڑے فرق ہوں گے. اچھا میم, ایک پرابلم تو ظاہرہ ایک آپ نے بھی ڈسکس کی, لیکن ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اس وقت انڈسٹری ایکیڈیمیا کے جو لنکیجز ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے. ایک گیپ ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے پڑھتے ہیں, ماسٹرز ایم فل کرتے ہیں, پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو اس طرح سے جاب نہیں ملتی. اور یہ دونوں طرف گلا ہے, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملتی, اور جو جاب پہ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پراپر ریلیونٹ اسٹوڈنٹ یا ریلیونٹ بندہ نہیں مل رہا اس کام سے ریلیٹڈ. تو اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے, اور یہ گیپ کیوں ہے؟ اچھا, ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات نا اب تھوڑی سی ذرا اسٹیریوٹائپ ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم پہلے کہتے تھے کہ جی کریکولم اچھا نہیں ہے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں, ان کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ایسا نہیں ہے. اب جو کریکولم بنائے گئے ہیں, جیسے ہم اپنی یونیورسٹی کی اگر بات کرتے ہیں, ہم 6 ڈپارٹمنٹس ہیں, 6 ڈپارٹمنٹس نے بڑی مارکیٹ اورینٹیڈ پریکٹیکل تھیوری بیلنس کر کے اپنے کریکولم بنائے ہیں. ان کے بورڈ آف اسٹڈیز میں پروفیشنلز بھی ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں. سو وہ والا ایک ایلیمنٹ اب کسی حد تک کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا اس کا جو بیچلرز پروگرام چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اتنا اکوپ کر دیں کہ وہ 4 سال بعد جب مارکیٹ میں جائے گا تو مارکیٹ اس کے لیے ایلین نہیں ہوگی, یا اس کو یہ نہیں لگے گا کہ میں کہیں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں, کہ مجھے پروڈکشن بھی نہیں آتی. ہمارا اسٹوڈنٹ اب اس وقت جو ہے وہ پروڈکشن بھی کر رہا ہے, وہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کر رہا ہے, وہ کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنے چینلز بھی چلا رہے ہیں, اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں. سو دے آر ویری مچ اویئر آف دا چیلنجز اینڈ دے نو کہ ہم نے کس طرح سے ان میں سروائیو کرنا ہے. اور یہ والا اس طرح سے پھر جو پہلے ہوتا تھا نا کہ سب کچھ سکھانا پڑتا تھا, مطلب میں نے بھی اگر میں اپنے زمانے کی بات کروں تو سرخی اپنے دفتر میں بیٹھ کے نکالی کہ بھائی ہیڈ لائن کیسے نکالی جاتی ہے, نہیں پتا تھا. لیکن اب جو اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بہت پریکٹیکلی اس کو پتہ ہے چیزیں. اور پلس یہ کہ اب ہر اسٹوڈنٹ کا مقصد, ٹھیک ہے جاب ضروری ہوتی ہے, کرنی چاہیے, جس کو ملتی ہے اپرچونیٹی, نہ بھی ملے تو ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو فنڈز جاب نہیں ملتی تو تب آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں, اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں. تو اپنا کام آپ
چھوٹے لیول سے شروع کریں نا. ہاں, میڈیا سے ریلیٹڈ آپ اپنے کام کیسے کریں گے. آپ چینل چلانا چاہتے ہیں, آپ کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں, آپ مارکیٹنگ میں جانا چاہتے ہیں, PR کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ کیسے اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں اور کیسے آپ آگے تک جا سکتے ہیں, تو ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا, جو جابس کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کچھ عرصے کے لیے کرنی چاہیے, اگر آپ اپنا کام بھی کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جابس ملتی نہیں. جو بچے یہ کہتے ہیں بار بار, یا انسرٹینٹی کا شکار ہے, نا امیدی ہے ان کے اندر کہ ہم اگر کچھ پڑھ بھی لیں گے, کچھ کر بھی لیں گے تو ہمیں جاب نہیں ملے گی. تو ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ تو کبھی ہوا ہوگا, اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں, نا امیدی پھیلانے میں تو ہم سب کا بڑا رول ہے نا. ہم نے تو بہت محنت کر کے نا امیدی پھیلاتے ہیں. صحیح. لوگ امید دیتے ہیں کہ بھئی اچھا ہوگا, ہم نہیں دے پاتے کیونکہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں, ہمارا ٹرسٹ لیول ہے, باقی چیزیں ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جو یہ نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ کو ان کو ایک تو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہی ہونا ہے یا ہم نے کسی کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہاں, جو مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, ہماری جنریشن کے ساتھ, وہ یہ ہے معذرت کے ساتھ, لیکن وہ محنت پہ اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا ہونا چاہیے. تو شارٹ کٹس تو کسی بھی چیز کے اویلیبل نہیں ہے, اور اگر آپ شارٹ کٹ پہ چلے بھی جائیں گے تو ٹائم تو آپ کو تھوڑا سا بعد احساس ہو جائے گا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. تو اگر ہم نے یہاں تک پہنچے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پڑھائی کا پورا ایک کرائٹیریا ہے نا, کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ یہاں تک آئیں گے. مطلب میرا اس وقت ایکسپیرینس 24 سال کا ہے, ورک ایکسپیرینس ہے, اور اب تک کام چل رہا ہے وداؤٹ اینی بریک. تو وہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہی آپ کو آج کہیں لے کے آئے گا اور کھڑا کرے گا, وہ ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں دے گا. اور پھر جیسے ایون ڈیجیٹل میڈیا بھی جو ہے, اگر آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو بہت کنسسٹنسی مانگتا ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دن رات کچھ نہیں ہوتا, دنوں میں نہیں ہوتا. پروسیس شروع ہوتا ہے, اس پہ محنت ہوتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں. اچھا میم, میڈیا کی فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ٹاپ سکلز جو آپ سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی میڈیا میں آنے والے لوگ ہیں, یا جو میس کام پڑھ رہے ہیں, ڈیجیٹل جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو پڑھ رہے ہیں, وہ ان کے پاس کون سے سکلز لازمی ہونے چاہیے تاکہ جب وہ جاب کے لیے جائیں یا اپنا بھی کوئی کام کریں تو ان کو اس میں آسانی رہے؟ دیکھیں, سکلز ڈیفائن کر لیں کہ نا, سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. صحیح. آپ کے لیے کیا فیلڈ ہے, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے. جب آپ کا مقصد کلیئر ہو جائے گا تو آپ کی سکلز بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے, چونکہ میڈیا ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی صورت میں معلومات پہنچانی ہے, چاہے وہ برانڈ سے متعلق ہیں, چاہے وہ کسی PR سے متعلق ہیں, کسی کمپنی ہے, کوئی خبر ہے, پولیٹیکل واٹ سو ایور. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے, آپ کا مطالعہ ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے. سرفیس نالج کے اوپر آپ جب تک یقین رکھیں گے تب تک آپ میں ڈیپتھ نہیں آئے گی چیزوں کی. میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ پڑھائی تو آپ کے ہر موڑ پہ, ہر چیز پہ, ہر کام کے لیے نا بہت ضروری ہے. تو میں تھوڑا سا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں, جب میں نے اداریہ لکھنا شروع کیا اپنے اخبار میں نیا, تو ظاہر آپ اس طرح نہیں پڑھتے, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے, 10 سال تو ہو گئے تقریباً. سو جب لکھنا شروع کیا تو میں نے جب اس کو لکھنا اور لے کے جانا, ایڈٹ کرانا, تو میرے والد صاحب نے تھوڑی دیر بعد کہنا, لگتا ہے آج آپ نے صحیح طرح پڑھا نہیں موضوع. اور میں ان کو کہتی تھی میں تو 4 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوں اس کو, اور میں 4 گھنٹے لگا کے پڑھا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھا نہیں ہے صحیح طرح. تو وہ اس کو یوں رکھتے تھے سائڈ پر, کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایسے ہوگا. سو پڑھائی صرف پڑھائی نہیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, اس کے کانسیپٹس کو پڑھنا, انٹرسٹ ہونا, اس کی پھر اس کو لکھنا, اس کو نریٹ کرنا, وہ ایک الگ اسکل ہے. تو یہ والی چیزیں بیسکس ہوتی ہیں, پھر باقی آپ اس کے اوپر بناتے جاتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کریں نا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, صحیح, اور پھر اس کے مطابق اپنی اسکلز ڈیولپ. ٹھیک ہے. اچھا, مارکیٹ میں اس وقت جو ہے آن اسکرین جابس کیا وہ زیادہ ہیں؟ کیونکہ جو بھی میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے انفارچونیٹلی وہ چاہتا یہی ہے کہ میں جو ہے نا وہ اسکرین پہ آؤں, میں اینکر بنوں. اور ہم بھی یہی چاہتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں انسپائر بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے اینکر سے, بڑے بڑے ناموں سے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے ان کی کتنی محنت ہے, اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو کتنے سال لگے ہیں ٹی وی پہ بولنے میں یا کام کرنے میں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا بیک اسکرین جو کام ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور اس میں بھی اپرچونیٹیز ہیں یا صرف آن اسکرین ہی اپرچونیٹی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے بھی بات کی کہ اپنا مقصد زندگی میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ مقصد اپنا رکھتے ہیں زندگی میں, وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے رکھتے ہیں نا,
کہ بھئی میں آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ دیز تھنگس، میں یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتی ہوں. خواب تو ہم چاند پہ جانے کے بھی دیکھ سکتے ہیں، پر ضروری نہیں کہ ہم وہاں پہنچ بھی جائیں. کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم اوپر تک جا سکیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے تک لوگ آتے تھے تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ اینکر بننا کیونکہ وہ اسکرین ڈراملائز لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے بڑا کمال اینکر بننا اور بیٹھ جائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور کئی دفعہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اینکر، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یہ کام. تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر تو آپ ان پہ محنت کر لیں تو آپ بن سکتے ہیں. آپ کو لہجہ آپ کا کیسا ہے، آپ بول کیسے رہے ہیں، آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن صرف یہی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ صرف یہی کیمرہ میڈیا نہیں ہے ایسے، اور آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. آپ اپنی جب کریٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو، آپ ڈائریکشن کر سکتے ہیں، پروڈکشن کر سکتے ہیں، آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، پی آر ہے، ایڈورٹائزنگ ہے. تو جب اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ ملتا ہے کہ آپ اس میں، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جو آپ کرنا چاہیں. اس کے باوجود جو اینکر بننے پہ بضد رہتے ہیں پھر وہ اپنا چینل کھول لیتے ہیں، پھر اپنا کانٹینٹ خود بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میم ایک تو کانٹینٹ کریشن کی ہم اب آخری کچھ ایک دو باتیں میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے ان پہ. کانٹینٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اچھا کانٹینٹ بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور پھر کس طرح سے وہ کانٹینٹ ڈیزائن کیا جائے؟ بات ساری پھر وہیں آ گئی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا کا استعمال پیسے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر کسی کو پیسے چاہیے، ہر کسی کو وہ کانٹینٹ بنانا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو وہ دکھاتے رہیں، کیونکہ اس سے ان کو آئی بالز ملتے ہیں، اس سے ان کے پیسے بنتے ہیں. اس لیے اسی طرح کی ولاگنگ ہوتی ہے، اسی طرح کا کانٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اچھا کانٹینٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کانٹینٹ برا ہے، بٹ اگر آپ اچھا جو کانٹینٹ یوزفل کانٹینٹ ہے، جو کسی کے لیے اچھائی کا باعث بن سکتا ہے، جو لانگ ٹرم چل سکتا ہے، وہ بہت زیادہ آپ سے ایک تو اس کے اندر محنت چاہیے اور وہ کنسسٹنسی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ آج بن جائے اور کل آپ کا اس پہ ڈھیر ویوز آ جائے، وہ نہیں آئے گا، اس کو ٹائم لگے گا چلنے میں. سو لوگ پھر اس کے اوپر فوکس ذرا کم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کانٹینٹ لوگوں تک پہنچائیں، وہ محنت سے لگے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی وقت تو آئے گا کہ ان کا کانٹینٹ بھی پہچانا جائے گا، پڑھا جائے گا، لوگ دیکھیں گے، بات کریں گے اس کے اوپر. میم آخر میں یوتھ کو، اور خاص طور پہ جو خواتین اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں، کسی بھی شعبے میں آگے سرو کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ کی طرف سے کیا میسج ہے، کیا رہنمائی ہے؟ کیونکہ آپ بھی ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک انسپریشن ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو مینیج کیا اور کامیاب خاتون کے طور پہ آپ سامنے آئیں. تو ان کو کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں، جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں، جن کے مسائل ہیں، میرا تو زندگی میں ایک یقین یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کی ہمت پکڑ لیتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس راستے کو کیسے ہم اس پہ چلتے ہیں. تو میرا تو یہ، میرے سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں آپ تو گھر میں کچھ نہیں کرتی ہوں گی، کیونکہ آپ گھر سے باہر کام کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو آپ کو تو نہ اپنے برتن دھوئے ہوں گے، نہ روٹی پکائی ہوگی، نہ کوئی اور کام کیا ہو. تو بات یہ کہ وہ سارے کام بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. تو ہر کام کو اپنے طریقے سے کریں، اپنی مرضی سے. میں مطلب آئی ایم این ایڈوکیٹ فار دیٹ کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، لیکن ہم ہر کام کریں گے. تو کوئی بھی کام اچھا برا چھوٹا نہیں ہوتا. کام سارے کام ہیں، ہم سب نے کرنے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ایک تو پرائورٹائز کر لیں کہ کون سا کام کس وقت ہم نے کرنا ہے اور کون سا کام ہم تھوڑی دیر بعد کر سکتے ہیں، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس پہ ڈٹ جائیں. اور دوسری، اپنی لائنز بہت کلیئر رکھیں. اگر آپ نے اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو اپنی لائنز آپ کی بہت کلیئر ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمیرہ مجیب شامی صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کا جو کہہ لیں کہ کرسٹ تھا ساری گفتگو کا، وہ یہی تھا کہ اگر آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ویژن آپ کا کلیئر ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا، کسی بھی پروفیشن میں جانا، کامیاب ہونا آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.